السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیے درود شریف پڑھیے۔ حدیث نمبر 91، عن معاذ بن جبل قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال يا معاذ انك عسى الا تلقاني بعد عامي هذا او لعلك ان تمر بمسجدي هذا او قبري فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدينة فقال ان اولى الناس بي المتقون من کانوا وحیث کانوا، رواہ احمد۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے۔ وہ ان کو وصیت کر رہے تھے۔ معاذ رضی اللہ عنہ سوار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے نہ مل سکو، شاید تم میری اس مسجد یا قبر سے گزرو۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے رنج میں رو پڑے، پھر وہ مڑے اور انہوں نے اپنا رخ مدینہ کی طرف کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہیں، وہ جو کوئی بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں۔ مسند احمد نے اس کو روایت کیا۔ عن معاذ بن جبل قال لما بعثه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن خرج معه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوصیہ ومعاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلته فلما فرغ قال یا معاذ انك عسى الا تلقاني بعد عامي هذا او لعلك ان تمر بمسجدي هذا او قبري فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال إن أولى الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، رواہ احمد۔ عن معاذ بن جبل قال لما بعثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، جب مقرر کیا ان کو یعنی معاذ بن جبل کو یا بھیجا ان کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الی الیمن، یمن کی طرف، یعنی گورنر بنا کر، خرج معہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نکلے آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوسی ہی، وصیت کرتے ہوئے ان کو وصیت کرنے کے لیے کام پر جب اپوائنٹ کر رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ چلے. ومعاذ راکب، معاذ سواری پر تھے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، پیدل جا رہے تھے، تحت راحلتہ، ان کی سواری کے نیچے ہی، یعنی ساتھ ساتھ نیچے نیچے. فلما فرغ، پھر جب آپ فارغ ہو گئے، کس سے؟ نصیحت کرنے سے. قال یا معاذ، فرمایا اے معاذ، انکا، بے شک تم، عسا، امید ہے، قریب ہے، اللہ تلقانی، کہ تم مجھے نہ مل سکو، لا تلقانی، نہ تم ملاقات کر سکو مجھ سے، بعد عامی، بعد میرے سال، ہذا، اس کے، میرے اس سال کے بعد شاید تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو. او لعلک، یا شاید کہ تم، ان تمر بمسجدی ھذا، تم گزرو میری اس مسجد کے پاس سے، یعنی آئندہ جب آؤ تو مجھے نہیں پاؤ گے، میری مسجد کے پاس سے گزرو گے جب. او قبری، یا میری قبر کے پاس سے. فبکا معاذ، تو رو پڑے معاذ، جشان، پھوٹ پھوٹ کر، لفراق رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے رنج میں، کہ دوبارہ نہیں مل سکوں گا. ثم التفت، اور وہ مڑے، التفت یعنی پلٹ گئے. فاقبل بوجہہ نحو المدینہ، تو آپ نے اپنا چہرہ مدینہ کی طرف کر لیا. فقال، پھر فرمایا، ان اولی الناس، بے شک سب سے زیادہ قریب، اولا، ولی، الناس، لوگوں میں سے، بی، میرے، المتقون، متقی لوگ ہیں، سب سے زیادہ میرے قریب لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ تقوی کرنے والے ہیں. من کانو، جو بھی وہ ہوں، وحیث کانو، اور جہاں کہیں بھی ہوں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی خطے میں، اور جو بھی وہ ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، وہ کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شرط یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ کا ڈر ہو، تقوی ہو. تو وہ دور ہو کے بھی مجھ سے بہت قریب ہیں، بہت قریب. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت اور آپ کی قدردانی اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہمارے اندر وہ مطلوبہ معیار ہو، اور وہ ہے تقوی کا، کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہو، اور اللہ کا ایسا ڈر کہ جس کی وجہ سے ہم ہر اس کام سے رکیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، اور ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جس کا آپ نے حکم دیا ہے. ہمیں کوئی اور موٹیویشن نہ ہو سوائے اللہ کے ڈر کے، اللہ کی محبت کے. جب یہ چیز کسی کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اس کو بیرونی سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی کہ کوئی اس کو دھکے لگائے، کوئی اس کو پش کرے، کوئی اس کو ریمائنڈر دے، کوئی اس کو پیچھے لگے کہ اچھے کام کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، باقی اچھے اچھے کام کرو. اس کا تقوی اس کو اٹھائے گا، اس کا تقوی اس کو چین نہیں لینے دے گا، اس کا تقوی اس کو ہر اس کام پر مجبور کر دے گا جو اللہ رسول کی پسند کا ہوگا. اور جب وہ نیکیوں کی طرف دوڑنے لگے گا تو آبویسلی پھر وہ اللہ کا قرب بھی پائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب ہوگا. اصل فاصلے دلوں کے فاصلے ہوتے ہیں. جو دل کے قریب ہوں وہ دور ہو کے بھی قریب ہوتے ہیں، اور جو دلوں سے دور ہوں وہ پاس رہ کے بھی دور ہوتے ہیں. تو تقوی کا مقام چونکہ دل ہے، تو کسی بھی انسان کے صرف ظاہری اعمال میٹر نہیں کرتے کہ وہ اوپر سے کیا کر رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ
کیا چیز اس سے کروا رہی ہے، کس شوق میں کر رہا ہے، کس کی محبت میں کر رہا ہے، کس کے کہنے پہ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. اور اگر واقعی وہ تقوی کی وجہ سے کر رہا ہو تو ایسے لوگ خود بخود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچتے چلے جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پہچانیں گے اور ان سے محبت کریں گے، اور قیامت کے دن بھی حوض کوثر پر ان کو اپنے قریب کریں گے اور جنت میں بھی ملاقات کا شرف بخشیں گے. لیکن اگر اندر ٹھیک نہیں کسی کا، اندر تقوی نہیں اور اوپر سے ڈھیروں اعمال بھی ہوں، تو پھر وہ اصل قرب نہیں ہوگا. ظاہریت بھی اس وقت فائدہ دے گی جب باطن اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت سے بھرا ہو. جب تقوی دل میں آتا ہے تو منافقت نکل جاتی ہے، اور منافقوں والی صفات بھی نکل جاتی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا، گالی گلوچ کرنا، بد اخلاقی برتنا. تو ہم سب اپنے تقوی کا خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے اور اللہ کی محبت کتنی ہے. ہم جو بھی کوئی کام کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں، کس کے کہنے پہ کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمیں نہ کہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس حدیث میں بنیادی مضمون تو اللہ کا ڈر ہی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین ہونے کے لیے بہترین صفت ہے. لیکن اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی ہمیں حدیث سے پتہ چل رہی ہیں. مختصراً ان کا ذکر کر کے پھر میں تقویٰ پہ آتی ہوں. سب سے پہلی چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے آئے اور پھر دعویٰ کا کام پھیلنے لگا، مختلف علاقوں سے لوگ آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا. کچھ جگہوں پر آپ نے اپنے لوگوں کو بھیجا، کچھ جگہوں پر آپ خود غزوات میں شریک ہوئے، کہیں آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا، اور یوں علاقوں پہ علاقے فتح ہوتے چلے گئے. اور یہ آخری سال کی بات ہے جس میں ایک طرح سے دین مکمل ہو چکا تھا، اور مختلف علاقوں میں اس بات کی ضرورت تھی کہ اب صحابہ کرام جا کر وہاں کا انتظام سنبھالیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گورنرز مقرر کیے. ان میں سے ایک معاذ بن جبل ہیں. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا. ابو موسیٰ اشعری کو بھی بھیجا تھا، وہ ایک اور علاقے کی طرف، اور پھر وہاں بھی ان کی ملاقات ہوتی تھی. ان دونوں کو قرآن سے بہت محبت تھی اور کثرت سے قرآن پڑھتے تھے. تو خرج معہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کام دیتے وقت اس کی تربیت بھی کرتے تھے اس کام کے حوالے سے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ طریقہ کار آپ ایک اور حدیث میں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، جب وہ توحید کا اقرار کر لیں تو پھر ان کو نماز کا کہنا، جب وہ کر لیں تو پھر باقی امور کا حکم دینا. وہ بھی اسی موقع کی بات ہے. وہ وصیتیں کیا تھیں وہ دوسری احادیث سے پتہ چلتی کہ کس طرح ڈیلنگ کرنی. تو ایک طرح سے اسکل سکھائی ان کو. اور پھر یہ کہ ان کو اپنی پرسنل زندگی میں کس چیز کا خیال کرنا ہے اس کے بارے میں بتایا. ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جس میں آپ کہتے ہیں یا معاذ انی احبک فی اللہ، اے معاذ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. تو معاذ رو پڑے. اس وقت آپ نے ان کو کیا نصیحت کی تھی کہ تم نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنا مت بھولنا. کون سے کلمات؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور پھر یہاں آپ وصیت کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھیوں کا کتنا خیال تھا اور ان کے لیے کتنی زیادہ خیرخواہی تھی کہ ان کو رخصت بھی کر رہے ہیں، ان کو نصیحت بھی کر رہے ہیں، ان کو طریقہ کار بھی سمجھا رہے ہیں، اور ان کو آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا اور تم نے اس وقت کیا کرنا ہے، تم سے کیا مطلوب ہے. پھر ایک اور چیز یہ پتہ چلتی ہے وہ معاذ راکب، معاذ سواری کر رہے ہیں، وہ سواری پہ آپ پیدل چل رہے ہیں. اب اس میں کوئی احترام میں کمی نہیں ہو رہی کیونکہ اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ وہ سفر پہ جا رہے تھے، نکل رہے تھے، وہ سوار ہو چکے تھے. تو ان کو یہ نہیں کہا کہ تم نیچے اترو اور پھر میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. وہ باقی چیزیں ہو چکی تھی. اب یہ کہ بالکل آخری لمحوں کی بات ہے
کہ وہ سواری پہ بیٹھے. تو احترام صرف ظاہریت کا نہیں ہوتا کہ کوئی اوپر نہ بیٹھے یا نیچے نہ بیٹھے یا آگے نہ ہو جائے یا پیچھے نہ ہو جائے. ٹھیک ہے وہ بھی دلوں کے تقویٰ سے ہی ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند قدم جو آپ کے ساتھ ان کو اہمیت دینے میں اور ان کو ایک بڑی ذمہ داری دینے کے بعد ان کو سپورٹ دینے کے لیے جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کی کس قدر کیا کرتے تھے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ارشاد فرمایا نا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے جو آپ کی پیروی کریں ان کے لیے اپنے کندھے جھکا دیجیے، ان کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آئیے، ان کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پیش آئیے، یعنی ہمبل رہیے ان کے ساتھ. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کے ساتھ لگے رہیے، ان کے ساتھ جمے رہیے، ان کو چھوڑیے نہ. تو بہرحال ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ فلما فرغ، پھر جب آپ فارغ ہو گئے اپنی جو بات کرنی تھی کر چکے، قال یا معاذ، پھر اپنے دل کی بات کی کہ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد یعنی آئندہ تم مجھ سے نہ مل سکو، اور جب تم دوبارہ اس شہر میں آؤ تو مجھے نہ پاؤ. گویا آئندہ کے لیے آپ تیار کر رہے ہیں، کیونکہ ایک حقیقت تھی. قرآن مجید میں آتا ہے انک میت وانہم میتون، آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور وہ بھی فوت ہونے والے ہیں. تو موت تو برحق ہے، ہر ایک پر آنی، کوئی بھی ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہا، نہ کوئی پیغمبر، نہ اللہ کا کوئی قریب ترین محبوب ترین، سب نے جانا ہے. اور اس حقیقت کو ایکسپٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر انسان ایکسپٹ کر لیتا ہے تو اس کے مطابق تیاری بھی کرتا ہے، اور اگر انسان ایکسپٹ ہی نہیں کرتا تو پھر محروم ہو جاتا ہے آئندہ کہ اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے ہمیں. تو آپ کو معلوم تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ نے ان کو بتایا اور پھر کہا کہ میری اس مسجد یا قبر کے پاس سے گزرو گے. اس میں اشارہ ملتا ہے کہ مسجد اور قبر قریب قریب ہی ہوں گے آپ کے. فبکا معاذ، تو معاذ پھوٹ پھوٹ کے رو دیے. جشان، یعنی سوچ سکتے ہیں ہم پڑھ کے یا سن کے ہمارا دل پسیج جاتا ہے. تو وہ جو سچویشن میں تھے اور جن کو حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور اس کا ثبوت کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں بھی بھیج دیتے تھے، کچھ بھی کہہ دیتے تھے اور اس کے لیے وہ خوشی راضی ہو جاتے تھے. اب معاذ بن جبل اتنی دور جا رہے ہیں، ایک ڈیوٹی پر جا رہے ہیں، آپ کے نمائندے بن کر جا رہے ہیں، تو یہ ہے اصل محبت. انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا پھر میں آپ کو نہیں مل سکوں تو پلیز مجھے بھی آپ ادھر ہی روک لیجیے، اب تھوڑے سے دن رہ گئے ہم اکٹھے ہی گزار لیتے ہیں اور ذرا ہم آپ کو روز دیکھا کریں گے اور آپ سے ہمیں بڑی محبت ہے. اور ان کی محبت کا یہ انداز نہیں تھا. ان کی محبت کا انداز کیا تھا کہ ڈیوٹی از ڈیوٹی، کیونکہ دنیا میں ایک کام کے لیے آئے، ایک مشن کے لیے آئے. ملاقاتوں کی جگہ اور محبتوں کی اصل جگہ تو جنت ہے، اور یہاں کا تو ایک ایک دن قیمتی ہے، کیونکہ یہ ایک ان ریئلسٹک اپروچ ہے کہ انسان کسی کی محبت میں اپنے کام سے غافل ہو جائے اور اپنی ذمہ داری چھوڑ دے اور اپنا فرض نہ پورا کرے. قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو صحابہ کرام نے کبھی ان کو کوئی کام ملا سوائے منافقین کے، جب بھی ان کو کوئی کام ملا انہوں نے کبھی بھی اس کے آگے یہ نہیں کہا کہ کیوں کریں، وہاں کیوں جائیں، ہمیں وہاں نہیں وہاں بھیج دیجئے. اور پھر اس جدائی پہ آپ رو پڑے اور پھر انہوں نے منہ موڑ لیا، یعنی روتے روتے دوسری طرف منہ کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف رخ کر لیا، یعنی کہ اب ڈپارٹنگ پوائنٹ ہے. اور اس وقت مدینہ کی طرف رخ کر کے، یعنی پہلے تو ساری وصیتیں ساتھ ساتھ چل کے کی، اب یہ جو آخری بات تھی اور آخری جملہ تھا، اور یہ اتنا زبردست خوبصورت جملہ جس میں ہم سب کے لیے آج تک رہنمائی ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی صرف معاذ کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی،
جن کو اس کام کے لیے تیار کرنا تھا کہ ان اول الناس بی المتقون، مجھ سے سب سے زیادہ قریب، یعنی اگر تمہیں واقعی محبت ہے اور میرے قریب رہنا چاہتے ہو اور میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے تقویٰ چاہیے. کتنا زبردست معیار دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس انداز میں تربیت کی کہ لوگوں کو اپنی ذات کے ساتھ نہیں جوڑا کہ میرے بن جاؤ. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبوت عطا کرے ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ اور بس میری آنکھ کے اشارے پہ چلو. نہیں، ولکن کونوا ربانیین. ہر نبی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے بعد جو صحیح معنوں میں آپ کے خلیفہ بنے ان سب نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کی، ان کو اللہ سے جوڑا، ان کے اندر اپنا ڈر خوف نہیں پیدا کیا، ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہم مومن ہی نہیں. لیکن اللہ کی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت ڈالی اور اللہ ہی کا خوف ڈالا اور اللہ ہی کی خاطر ہر کام کرنے کا جذبہ ڈالا. اسی وجہ سے وہ سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان تھے، کیونکہ ان کی نیتیں خالص تھیں. کیونکہ یہ وقت ایسا تھا نا کہ ظاہر ہے کہ جب کسی سے جدائی کی بات کی جائے تو پھر ریاکشن کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ ہمیں جدا نہ کریں، آپ ہمیں اپنے قریب کر لیں. آپ سے بڑھ کر کون نفسیات سمجھتا ہے کہ اس وقت کیا دل کی حالت ہوگی معاذ کی. معاذ نے کہا کچھ نہیں، وہ صرف رو دیے ہیں. آپ خود ہی سمجھ گئے ہیں کہ اس وقت معاذ کیا چاہ رہے ہیں، آپ کا قرب چاہ رہے ہیں، آپ کے قریب ترین ہونا چاہتے ہیں. تو آپ نے ان کا رخ کدھر پھیر دیا کہ ٹھیک ہے کہیں بھی ہو تم قریبی ہو اگر اندر تقویٰ ہے، اور اگر اندر تقویٰ نہیں تو قریب ہو کے بھی فائدہ نہیں. عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی مدینہ کے اندر تھے، قریب تھے، لیکن وہ قریب نہیں تھے. من کانوا وحیث کانوا. اور پھر آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ صرف تم، نہیں، من کانوا، اس نیکی میں اس قرب میں کوئی بھی شریک ہو سکتا ہے. وحیث کانوا، وہ کہیں بھی رہتا ہو، حیث یعنی زمان اور مکان دونوں اعتبار سے، دنیا کے کسی حصے میں رہتا ہو یا وقت کے کسی بھی حصے میں آئے. اصل چیز ہے تقویٰ. تو ہم سب کو بھی اسی معیار پہ پرکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو سب لوگ اس وقت بھڑک اٹھتے ہیں اور طرح طرح سے مختلف کام کر کے، بلکہ بعض اوقات آپ ہی کی نافرمانی کے کام کر کے آپ سے محبت کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جا کے لمبی تان کے سو جاتے ہیں. پھر کوئی اور وقت آتا ہے پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر جا کے سو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو معیار بنایا آپ کی محبت کا وہ ہے تقویٰ. اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے تو ہی تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی چاہو گے اور ان کی محبت بھی چاہو گے. اور تقویٰ کسی ون ٹائم ایکشن کا نام نہیں ہوتا، یہ کوئی سیزنل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، یا کسی خاص وقت اور کسی خاص علاقے میں کسی کام کے کرنے کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے حالات اور سچویشنز مختلف چیزوں کا تقاضا کرتی ہیں، لیکن یہ ایک لائف ٹائم کمٹمنٹ ہے محبت کی. لائف ٹائم کمٹمنٹ. یہ صرف کوئی جذباتی محبت نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے جو ہر دم دل کو زندہ رکھتی ہے، ہر دم آپ کے دل میں تازہ رہتی، یہ کسی بھی وقت ختم نہیں ہوتی. یہ وہ سوز ہے، یہ وہ چراغ ہے جو ہر وقت جلتا ہے، اور ہر وقت اس کو آپ اپنے اندر ایک دھڑکن کی شکل میں محسوس کرتے ہیں. کسی بھی وقت آپ غافل نہیں ہوتے اس سے، نہ سوتے نہ جاگتے، نہ اٹھتے نہ بیٹھتے، نہ دوستوں میں نہ دشمنوں میں، نہ آسانی کے وقت اور نہ تنگی کے وقت. کیونکہ تقویٰ اصل میں اس احساس کا نام ہے، اس کیفیت کا نام ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے، جس سے اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف ہر چیز پر غالب آ جاتا ہے، ہر چیز پر غالب آ جاتا ہے. تو اس معیار پر ہم سب کو اپنے آپ کو پرکھنا ہے، کیا واقعی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہوں گے؟ کیونکہ اگر قریب ترین ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے
جس سے آپ نے منع کیا ہو، چاہے ہمیں کتنا ہی بھاتا ہو. اور کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑیں گے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور ہم اسے چھوڑ دیں، یہ بھی نہیں ہوگا. آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ میں تقوی کے اوپر آؤں گی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت تقوی کے ذریعے کیسے دے سکتے ہیں، اور تقوی کی پھر علامات کیا ہیں، ظاہری اور باطنی، اور پھر اس کے فائدے کیا ہیں، الٹیمیٹلی آگے جا کے نتیجہ کیا نکلتا ہے. جی السلام علیکم. تو اس میں یہ میں سوچ رہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ سے محبت، اور میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ جیسے ہم گھر سے جا رہے ہوتے ہیں تو امیاں یا مائیں جو ہیں وہ نصیحتیں کری ہوتی ہیں، اچھا یہ کر لینا یا اس طرح سے کر لینا، یا دور اگر کوئی جا رہا ہے شہر سے باہر تو جیسے کرتے ہیں، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے نصیحت کر رہے تھے، یعنی کہ تم نے کیسے آگے دین پر قائم رہنا ہے اور تقویٰ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. ہم اگر اپنے بچوں کو یا اپنے عزیز رشتہ داروں دوستوں کو رخصت کرتے ہیں تو ہم کس بات کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اور ہماری نصیحتوں میں کیا غالب ہوتا ہے؟ ہماری نصیحتوں میں عام طور پر دنیا ہی کے معاملات ہوتے ہیں، یا دنیا ہی پیش نظر ہوتی ہے. آخرت یا کوئی ایسی بات جو کہ ان کے لیے اللہ کو راضی کرنے والی ہو ایسی نہیں ہوتی. کیونکہ تقویٰ پورے کردار پہ حاوی ہو جاتا ہے نا انسان کے. جی آپ بولی. پھر یہ نہیں وقتی جو نصیحت کرنی تھی وہ نہیں کی، آئندہ کے لیے بھی بتا دیا کہ متقی رہنا، کہ ہو سکتا ہے کہ میری اور تمہاری بعد میں ملاقات نہ ہو سکے. یعنی پوری طرح سے انہیں تیار کر دیا ہر چیز کے لیے. یعنی دور رسی نظر آتی ہے کہ کس طرح ہر اعتبار سے کہ جا کے کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے. جی السلام علیکم. میں یہ سوچ رہی تھی اس حدیث کو پڑھ کے کہ جیسے حضرت معاذ رو رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں ڈیلے کر لیتا ہوں، میں یمن نہیں جاتا، میں رک جاؤں. انہوں نے نافرمانی نہیں کی. اور ہم لوگ کس طرح کرتے ہیں، ہم چوری کی بجلی سے عید میلاد النبی مناتے ہیں اور رات کو ساری جاگ کے ایسے ہی نعتیں پڑھتے ہیں اور صبح فجر سے پہلے سو جاتے ہیں، فجر نہیں پڑھتے. تو ہر چیز میں نافرمانی، اور ہم عاشق رسول ہیں. جی صرف ایک لیبل لگانے سے تو بات نہیں بنے گی جب تک دل کے اندر وہ چیز نہ ہو. السلام علیکم سازا. ہم زبانی کلامی تو بہت زیادہ دعوے کرتے ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات سنتے ہیں تو بجائے اس کے کہ سب سے پہلا ہمیں پروف اس وقت یہ دینا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں ان کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کہاں کہاں ان کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہے. سب سے بڑی توہین تو ہم لوگ خود کر رہے ہیں ان کی. ان لوگوں کو تو موقع ہم لوگوں نے دیا ہے نا کہ آج اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتے اور ان کے بتائے ہوئے احکامات پہ شریعت پہ اس قدر عمل کرتے تو آج یہ کبھی بھی ان کو موقع نہ ملتا. دیکھیں جب انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے نا تو اس کا ایک روب ہوتا ہے، اور جب روب ہوتا ہے تو پھر دشمن کو موقع نہیں ملتا. اسے کوئی قدم آپ کے خلاف اٹھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے. جب آپ کے اندر اللہ کا ڈر نہیں تو لوگوں کے دل میں آپ کا ڈر نہیں. یاد رہے گی یہ بات، جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں تو آپ کے دشمنوں کے دل میں آپ کا کوئی ڈر نہیں. اسی لیے تو اتنی بڑی بڑی جرتیں کر دیتے. جب ایسی باتیں سن کر دل زخمی ہوتا ہے تو انسان اینالائز کرتا ہے کہ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اتنی جرت کیوں ہو جاتی ہے کسی کو کہ کوئی ایسی حرکت کرے. دوسرے کو کمزور پا کر ہی کیا جاتا ہے نا. تو پھر ہم کمزور کیوں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دنیاوی اعتبار سے کیوں کمزور ہیں، دینی اعتبار سے کیوں کمزور ہیں، ہماری کوتاہی کہاں ہے، ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہاں جو ایک چیز مجھے نظر آ رہی وہ یہ کہ بہت ہی حقیقت پسندانہ رویہ ہے دونوں طرف. کہ وہ رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایسی بات بتائی ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن آپ نے بتائی ہے. اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے منہ پھیر لیا روتے ہوئے، لیکن یہ کہ اپنے زبان سے یا اپنے عمل سے کوئی ایسی چیز شو نہیں کی، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی بہت زیادہ یعنی گلے لگایا کچھ اس طرح کیا. کام ہے. ہم لوگ اپنے بچوں کو کبھی بھی حقیقت نہیں بتاتے. ہم یہ بھی نہیں کہنا چاہتے کہ ہم مر جائیں گے تو تم یہ کرنا یا یہ نہ کرنا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جائیں گے. وہ تو ہونا ہی ہے ایک دن، آپ پریشان کریں یا نہ کریں انہوں تو ہونا ہی ہے جو ہونا ہے. تو اس میں ایک اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت معاذ سے محبت کرتے ہیں.
جس کا اقرار انہوں نے ایک اور جگہ پر کیا. اگر حضرت معاذ کو آپ سے محبت تھی تو آپ کو بھی ان سے محبت تھی, لیکن ان محبتوں نے اپنا مقصد نہیں بھلایا, اور ہمیں چھوٹی چھوٹی چیز اصل سے ڈسٹریکٹ کر دیتی, آخرت کے گھر سے ڈسٹریکٹ کر دے, مرنے کی یاد بھلا دیتی ہے, اپنے کام کو بھلوا دیتی ہے. سب سے پہلی چیز ہم وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں, اور شیطان کا واری یہی ہے کہ ہم یاد رکھنے والی چیزوں کو یاد نہ رکھیں, کرنے والے کاموں کو نہ کریں, اور فضول قسم کی باتوں سے اپنے دماغ کو کلٹر بنائے رکھیں. اور وہ نہیں کہتے اچھا تم مجھے یاد کرتے رہنا, میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا. نو وے, نتھنگ لائک دیٹ. کیا کہا؟ اللہ سے ڈرنا. کیونکہ ہمیں کیا عزیز ہوتا ہے؟ اپنی ذات. بس ہمیں اپنی فکر ہے. دین کا کیا ہوتا ہے, رسول کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اللہ کے بارے میں لوگ کیا باتیں کرتے, اسلام پہ کیا حملے کرتے, وہ اس سے ہمیں کوئی اتنی غرض نہیں. میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو بس یہ دنیا کا سب سے بڑا ایشو. اس میں ایک تو ایموشنل میچورٹی بھی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے, کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رونے پہ کرٹیسائز بھی نہیں کر رہے. اگر ہمارے بچے کسی بات پہ رونے لگ جائیں تو ہم فوراً ان کو کہتے ہیں رونا نہیں ہے, رو مت. مطلب رونا جائز ہے, لیکن انہوں نے اپنے فزیکل جیسچر سے بھی ان کا فوکس جو ہے دوبارہ اصل چیز پہ لے آئے, کہ انہوں نے اپنا منہ جو ہے, اپنا رخ مدینہ کی طرف کر لیا, کہ اصل چیز جو ہے, ہمارا جو فوکس ہے, ہمارے مقصد پہ رہنا چاہیے. بالکل. نیکسٹ. سازا میں یہ دیکھ رہی تھی, انالائز کر رہی تھی کہ کتنی ہائیلی کمپوزڈ پرسنالٹیز ہیں نا, اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یہ کمپوزڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. سیلف کنٹرول. دیکھیے دونوں طرف محبت ہے, لیکن محبت کو معذوری نہیں بنایا. اپنا کام بھی یاد ہے, اور وہ ایک دوسری مجھے چھوٹی سی بات آ رہی تھی, ہماری ملاقات میں کہتے ہیں ٹیک کیئر, دس از دا وے. یہ ہے ٹیک کیئر کہنے کا انداز. ہم اس کو ہمیشہ فزیکلی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی صحت کا خیال رکھنا, یہ کھا لینا, وہ کھا لینا, یعنی اس کا جو باطن ہے, اس کی جو روحانی چیز ہے, اس کو نہیں ہم کبھی بھی کرتے نا. تو ٹیک کیئر کہنے کا انداز آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. جی, ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس رہے, اس کے حصہ کا کام بھی ہم کرتے ہیں, بلکہ ہم خود اٹھ کے کام کرتے ہیں. اور رسول اللہ کا نظر آ رہا ہے کہ وہ معاذ بن جبل سے اتنی محبت کرتے تو انہی کو بھیج رہے ہیں, زید بن حارثہ سے محبت کرتے تو انہی کو بھیج رہے ہیں غزوات پہ بھی. سچی محبت تو یہی ہے نا, کہ بڑے فائدے کی خاطر اپنی خود غرضیوں کو پیچھے چھوڑا جائے. جی, جب ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو کوئی ہمیں بتا دے کہ میری ڈیتھ ہو جائے گی یا اس طرح کچھ ہو جائے گا, تو پہلے تو ہم اتنے سوال کرنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں اللہ نہ کرے کہ آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں. مطلب ہم اس حقیقت کو پسند ہی نہیں کرتے سننا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے, یعنی اس بندے کو نہ مارے, تو مارنا ہی مارنا ہے. اصل میں ہمارا جو ماحول ہے, شاعری ہے, کلچر ہے, رسم و رواج ہے, وہ سب مل کے ہماری شخصیت بناتے ہیں. اللہ نے تو ہم کو فطرت میں پیدا کیا ہے, لیکن فطرت مسخ ہوتی ہے ان ٹریڈیشنز اور کلچر کی وجہ سے جو اسلام کے اگینسٹ ہوتا ہے, اور ہمیں حقیقت سے بہت دور لے جاتا ہے. چلیے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تقوی کی تعریف کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے اس کی. تقوی کا لفظ جو ہے واو قاف یا سے ہے, جس کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ دور ہٹانا اور دفع کرنا. ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ دور ہٹانا. مثلا آپ دیکھیے, اس وقت میرے ہاتھ میں پین ہے, اور اگر مجھے اس گلاس کو یہاں سے ہٹانا ہو تو میں کیا کروں گی؟ ایک چیز کو دوسری چیز سے ہٹانا. ٹھیک ہے, یہ وقا کا معنی ہے, بچانا, دفع کرنا, دور کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز کو کس چیز سے دور کرنا. تو یہ ایک بنیادی جو لفظ کے اندر کا معنی ہے نا, بس یہ پہلے یاد رکھ لیجئے, پھر اس کے بعد باقی چیزیں بلڈ اپ کریں گے اس کے اوپر. تو متقی انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے بچاتا ہے, دور کرتا ہے. کس کے ذریعے؟ نیک عمل کے ذریعے. نیک عمل کرتا ہے, اچھے کام کرتا ہے, اور اچھے کاموں کے ذریعے برے کاموں کو دور کرتا ہے, ہٹاتا ہے. برے کاموں کے نتیجے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. واضح؟ کل نفس بما کسبت رہینہ, ہر شخص اپنے کیے کے عوض رہن میں ہے. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ, ہر انسان کا شگون ہم نے اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے. ہر انسان پکڑا ہوا ہے, اور اس نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟
بچانا ہے، چھڑانا ہے، اپنے سے اس تکلیف کو ہٹانا ہے. اس کو ہٹانے کے لیے کیا چاہیے؟ عمل چاہیے، اچھے کام چاہیے. جب تک اچھے کام نہ ہوں اس وقت تک آپ اپنے سے اللہ کی ناراضگی کو دور نہیں کر سکتے، عذاب کو دور نہیں کر سکتے، مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتے، اپنے اوپر ہونے والی الغار کو دور نہیں کر سکتے. ہم بچانے، ہٹانے، دفاع کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کام نہیں آتی، ان کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا. اگر ہم چاہتے ہیں برے عذاب سے بچ جائیں، ہم کسی برے بدترین نقصان سے بچ جائیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پھر اچھے عمل کرنے ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہوں گے. جب یہ کام آئیں گے تو ان الحسنات یذہبن السیئات، برائیوں کو ہٹاتے جائیں گے. جب برائیاں ہٹ جائیں گی تو برائیوں کا نتیجہ یعنی عذاب بھی ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ جب صاف ستھرے ہوتے ہیں یا آپ ایک حساس انسان ہوتے ہیں تو چھوٹی سی چیز بھی جب آتی ہے یا کوئی چھوٹی سی غلطی بھی آپ کر جاتے ہیں یا اعلیٰ درجے کے خلاف کوئی کام کر جاتے ہیں تو آپ کے دل پر، ضمیر پر ایک بوجھ اور ایک خلش اور ایک بے چینی سی آ جاتی ہے. وہ کہاں سے آتی ہے؟ اور وہ صرف آپ کے اوپر نہیں آتی، مسلم نان مسلم ہر ایک کے اوپر آتی. جس شخص کی فطرت سلیم ہو ان سب کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا. تو اس اعتبار سے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن نے خود 3 قسم کے لوگ بتائے ہوئے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو مفاد پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں. وہ ہر سیدھا الٹا کام کر کے، سچ جھوٹ بول کے، اچھا برا کر کے، وہ صرف وہ کام کرتے جس سے ان کو وقتی دنیاوی کو فائدہ ہوتا ہے، مفادات حاصل ہوتے ہیں، صرف ظاہری فائدے. مثلا یہ کسی کا پین رکھا ہوا ہے اور مجھے پسند آ جاتا ہے، اب میرا تو حق نہیں کہ میں اسے اٹھا کے لے جاؤں، لیکن چونکہ میرا دل آیا تو میں نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے. میں نے نہیں پوچھنا کسی سے کہ یہ کس کا ہے، کیوں ہے، مجھے کیا مطلب ہے اس سے، کہ بس یہ میرا ہو جائے، چاہے چھین کے لوں، چاہے چوری کر کے، چاہے جھپٹ کے کسی سے، چاہے کسی غلط ذریعے سے، بس نہیں مجھے یہ لینا ہے. متقی ایسے کبھی بھی نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ناجائز طور پر کسی کا حق چھین لے صرف اس لیے کہ اس کی اپنی خواہش یہ کہتی. تو وہ حرص اور خواہش سے بالا ہوتا ہے. لیکن جو منافق ہوتا ہے اس کے اندر دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے. فی قلوبہم مرض، وہ مرض دنیا کی محبت ہوتی ہے، وہ شک کی بیماری ہوتی ہے، اور وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کی اس محبت کی سیٹسفیکشن ہو کہ دنیا مل جائے اس کو زیادہ سے زیادہ. دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ظاہر میں حلال حرام کا خیال رکھتے ہیں، جائز ناجائز کی ان کو پہچان ہوتی ہے، نماز روزے کی بھی پابندی کر لیتے ہیں، ہاں جمرہ بھی کر لیتے ہیں، کچھ صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ ان کے ساتھ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا نہیں. یعنی وہ آگے حساس لوگ نہیں ہوتے، محتاط نہیں ہوتے، موٹی موٹی چیزیں بس دیکھ لیتے ہیں لیکن ڈیپتھ میں نہیں جاتے. بعض اوقات غلط کام کر کے بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں. تو ملے جلے کام ہوتے ہیں، کچھ اچھے کام کچھ نہیں اچھے، لیکن باریکی میں نہیں جاتے، اندر نہیں جاتے، ڈیپتھ میں نہیں جاتے. یا پھر عام حالات میں نیکیاں کرتے رہتے ہیں جب حالات اچھے ہوتے ہیں، لیکن ذرا سے بھی ان کی مرضی کے خلاف حالات ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نیکی چھوڑ دیتے ہیں. یعنی قربانی کے درجے پر نیک کام نہیں کر سکتے. روٹین میں کر لیں گے، معمولات کے مطابق کر لیں گے، حالات فیوریبل ہوں گے تو کر لیں گے، لیکن اگر وہ فیوریبل نہیں تو کام چھوڑ دیں گے. پھر نہیں پرواہ کریں گے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، دین کی ترقی اور کامیابی کس چیز میں، وہ نہیں سوچیں گے. تو یہ بھی تقویٰ کا درجہ نہیں ہے، یہ بس ظاہری اسلام ہے، ظاہری باتیں ہیں، بڑی بڑی باتیں. عام حالات میں ٹھیک ہیں، لیکن ذرا سا مثلا طبیعت خراب ہوئی، سفر پیش آ گیا، کسی کی طرف سے کوئی مخالفت پیش آ گئی، ذرا مشکل حالات ہو گئے، بادل بارش آ گئی، تو پھر کیا کریں گے؟
سب کام چھوڑ بیٹھیں گے، فرض چھوڑ بیٹھیں گے، نیکی کے کام چھوڑ دیں گے. ان کی مثال دی گئی ہے نا سورۃ البقرہ کے شروع میں. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ایسے لوگوں کو چانس مل رہا ہوتا ہے، موقع مل رہا ہوتا ہے، اللہ چاہے تو وہ موقع چھین لے ان سے. وہ ٹیسٹ میں ڈال ڈال کے پرکھتا رہتا ہے کہ اچھا اب کیا کرتے ہیں. اور پھر تیسری کیٹیگری کے لوگ وہ ہوتے ہیں متقی، جو مطلوب ہیں. اور متقی کون ہوتے ہیں؟ جو باشعور ہوتے ہیں. ان کا ایمان، ان کے اعمال، ان کے معاملات اور ان کے رویے، ان سب کے اندر اللہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے. یعنی اللہ کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں کہ وہ نہ ناراض ہو جائے. بندے ناراض ہے کہ راضی ہیں وہ بعد کی بات ہے. میری اس بات سے، میرے اس کام سے، میری اس حرکت سے ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو. ان کو ہر وقت بس اس بات کی فکر لگی رہتی ہے تو سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب سے تقویٰ کے بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ کبھی خاردار جنگل میں سے گزرے؟ تو انہوں نے کہا ہاں گزرا ہوں. کیسے گزرے؟ بچ بچا کے گزرے. تو یاد رکھیے دنیا خاردار جنگل ہے، اس میں بہت سارے کانٹوں والے لوگ پھر رہے ہیں. وہ جنگل میں تو درخت ہوتے ہیں نا، تو انسانی معاشرے میں بہت سے کانٹوں والے لوگ پھرتے ہیں، ہر طرف پائے جاتے ہیں. ان کے ساتھ کانٹے لگے ہوئے ہیں جو آپ کو چبھ کے رہیں گے. کسی کے کانٹے لمبے اور کسی کے چھوٹے ہیں، کسی کے تھوڑے ہیں اور کسی کے زیادہ ہیں، لیکن کانٹوں والے لوگ ہیں ہر طرف. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کانٹوں والی جھاڑی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر جا پاؤں رکھتے ہیں، اس سے جا ٹکراتے ہیں. کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ بچتے بچتے گزرتے ہیں. پتہ ہے اس شخص سے بات کی تو اس نے گالی دینی ہے، تو کیوں اس سے گالی دلوائیں؟ بچ کے چلو، محتاط ہو کے چلو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کا ایک معنی پرہیزگاری بھی کیا جاتا ہے. عام طور پہ اردو میں تقوی کا کیا معنی کرتے ہیں؟ پرہیزگاری، پرہیزگار. حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، بندہ متقیوں کے درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا یہ حال نہ ہو جائے کہ وہ ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے جس میں حرج نہیں، جس میں حرج نہیں، اس اندیشے سے کہ شاید اس میں حرج ہو. یعنی بظاہر حرج نہیں، لیکن اس لیے چھوڑ دیتا کہ شاید حرج ہو، شاید یہ ٹھیک نہ ہو، تو وہ اس سے دور ہو جاتا ہے. وہ ایکچوئل گناہ میں پڑنے سے پہلے جو اس کا راستہ ہوتا ہے اس سے بھی بچتا ہے، وہ شبہات سے بھی بچتا ہے، وہ شک میں ڈالنے والی چیزوں سے بھی بچتا ہے. اسی لیے تقوی کے بارے میں کیا کہا گیا؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک. دع چھوڑ دو، ما یریبک جو تم کو شک میں ڈالے، الی ما لا یریبک اس چیز کی طرف جاتے ہوئے جو تمہیں شک میں نہ ڈالے. تو راغب کہتے ہیں، راغب الاصفہانی، تقوی شریعت کی اصطلاح میں نفس کی حفاظت ایک ایسی چیز کے ساتھ کرنا ہے جو گناہ میں ڈالتی ہو. اپنے نفس کی حفاظت کس سے کرنا ہے؟ کس سے؟ جو گناہ میں ڈالتی ہو. یعنی شکوک و شبہات سے بھی بچنا ہے جو گناہ کے اندر جا ڈالیں. یہ حرام چیز کو چھوڑنے کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی تکمیل بعض جائز اور مباح کاموں کو چھوڑنے کے ساتھ ہوتی. یعنی تقوی کے لیے کیا ضروری ہے کہ حرام چیزیں تو چھوڑ ہی دیں، لیکن تقوی کا کمال کب ہوتا ہے، تکمیل کب ہوتی ہے، پورا تقوی کب حاصل ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ کے ڈر سے بعض جائز اور مباح چیزوں کو بھی چھوڑ دے کہ اگر میں اس میں پڑا تو میں نے ادھر لڑک ہی جانا ہے، اس لیے بہتر ہے اس کنارے تک نہ ہی جاؤں. کچھ لوگ بہت احتیاط سے چلتے ہیں نا کہ پھسل نہ جاؤں، کہیں گر نہ جاؤں، کہیں الجھ نہ جاؤں، تو وہ اتنی دور ہوتی ہے پکڑنے والی چیز، اس سے پہلے موڑ کاٹ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟
آپ میں سے اگر کوئی گاڑی چلاتا ہو تو وہ یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ اچھا ابھی تو بہت فاصلہ ہے, ابھی قریب لے جاتے ہیں. نہیں, 2 گاڑیوں کا فاصلہ رکھ کے چلاتے ہیں, کیونکہ غیر متوقع طور پہ غیر معمولی حالات میں ٹکر نہ ہو جائے. نارمل تو چلتے جا رہے ہیں, لیکن غیر معمولی حالات میں اچانک اگر اگلی گاڑی رک گئی, اس نے بریک لگا دی یا کچھ ہوا, تو پھر بچنے کی جگہ کوئی نہیں ہوگی, پھر تو پڑ ہی جائیں گے اس مصیبت میں. اور کچھ لوگ خود ہی بیچ میں گھسے چلے جا رہے تھے. تو متقی وہ ہوتا ہے جو صرف نیکیاں نہیں کرتا, نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ سے بھی بچتا ہے, اور صرف گناہ سے نہیں بچتا بلکہ شک والی چیزوں سے بھی بچتا ہے. اور صرف شک والی چیزیں نہیں, بعض مباح چیزوں سے جن کی اجازت ہے بظاہر, ان سے بھی بچتا ہے. تو وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں, فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں, اور ان سب چیزوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ عذاب سے بچ جاتے ہیں, برے انجام سے بچ جاتے ہیں. ابن القیم کہتے ہیں, کون ہے ابن القیم؟ ان کی کسی کتاب کا نام بتائیں. دوائے شافی, ٹھیک ہے, اچھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تقویٰ ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اللہ کے احکامات اور جس چیز سے روکا جا رہا ہے اس پر اس کی اطاعت کرتے ہوئے عمل کرنا, اللہ کے فرائض پر عمل کرنا, اس کے حکم پر ایمان لاتے ہوئے, ایمان بھی ہو, اس کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے کہ اس کا اجر ملے گا مجھے, اور اللہ نے جس سے منع کیا ہو اس کو اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کی وعید سے ڈرتے ہوئے چھوڑنا. ٹھیک ہے. طلق بن حبیب کہتے ہیں جب فتنہ برپا ہو جائے تو اس کو تقوی کے ساتھ بجھا دو. جب کوئی فتنہ برپا ہو تو کس سے بجھاؤ؟ تقوی سے. مثلا کوئی بھی فتنہ گھر کے اندر ہے یا باہر ہے, اب فتنہ برپا ہو گیا, آج کل سب کو پتا ہے کہ جو فتنہ برپا ہوا ہے, اگر اس فتنے کے جواب کے لیے باقی جو بھی کر رہے ہیں ہر شخص اپنی ذاتی زندگی میں سے ایک خلاف سنت عمل چھوڑ دے اور ایک سنت کے اوپر عمل شروع کر دے, سب کے سب حرام کام چھوڑ دیں, سب حرام کام چھوڑ دیں, تو آپ دیکھیے یہ فتنہ اپنی موت آپ مر جائے گا. لیکن جو کچھ بھی کر لیں اور ہم حرام نہ چھوڑیں, دوبارہ اس سے بڑا اٹھے گا. اور یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ مسلسل یہی ہو رہا ہے. لوگوں نے کہا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا تم اللہ کی دی ہوئی بصیرت اور نور کے مطابق اللہ کے احکام کی اطاعت کرو, اور اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے اور اللہ کی سزا سے ڈرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچو. یہ سب سے بہتر تعریف ہے اگر سمجھ آئی ہو. گویا تقویٰ ہر نیکی کی بنیاد ہے. اگر انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہو تو اس کو نیکی کے مواقع بھی زیادہ میسر آتے ہیں, نیکی کے اندر چاشنی بھی پیدا ہوتی, نیکی کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے, اور انسان کی زندگی میں اس کے اعمال میں جتنے بھی پھل پھول لگتے ہیں ان سب کی جڑ میں تقویٰ ہوتا ہے. اگر تقویٰ ہو تو آپ نیکی کے قابل ہوتے ہیں, اور اگر تقویٰ نہیں تو نیکی نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے عن ابی سعید الخدری ان رجلا جاءه فقال اوصني فقال سألت عما سألت عنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبلك اوصيك بتقوى اللہ فإنه رأس كل شيء. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا مجھے کوئی وصیت کیجیے. انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہی بات پوچھی, سألت عما سألت عن رسول اللہ, کہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی, یہی سوال میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. تو آپ نے فرمایا تھا میں تجھے اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں, کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے, ہر نیکی کی بنیاد ہے, ہر نیکی کا سرا ہے. رأس کہتے ہیں نا سر کو, تو اگر دیکھا جائے تو سر سے ہی باقی سارا جسم کنیکٹڈ ہے. تو جب تک تقوی نہ ہو, اللہ کا ڈر نہ ہو, اللہ کی محبت نہ ہو, اللہ کی خاطر کام کرنے کا جذبہ نہ ہو, تو انسان نیکی کر ہی نہیں سکتا, اور نیکی کے بہت سے مواقع گنوا دیتا ہے. مثلا آپ ایک بہت اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا,
لوگوں کا ڈر آ جاتا ہے، ماں باپ کا ڈر آ جاتا ہے، باہر کے لوگوں کا ڈر آ جاتا ہے، بس اسکارف ہی پہننے کی بات ہے یا کوئی بھی اور کام کرنے کی. تو جب تک لوگوں کا ڈر حاوی رہے گا، کیا آپ اللہ کے حکم پہ چل سکیں گے؟ اللہ کی مرضی پہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح آپ کوئی برائی چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ چھوڑ نہیں پا رہے، کیونکہ اس برائی میں کشش ہے، وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتی. تو آپ وہ برائی چھوڑ ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے دل میں اس سے بڑی کسی چیز کی کشش نہ آ جائے، اس سے بڑی چیز کی محبت نہ آ جائے، اور وہ اللہ کی محبت. تو اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور یقین اور توکل، یہ وہ چیزیں ہیں جب تک یہ نہ ہو، جب تک اس چیز کے بارے میں ہم کانشیس نہ ہو تو ہم نیکی کر نہیں سکتے. اور اگر ہم ظاہری کچھ کام کر بھی رہے ہیں نا تو ان میں کوئی روح نہیں ہوتی، پھر ہر چھوٹی بڑی چیز ہمیں اس چیز سے ہٹا دیتی. ہم بڑے جوش جذبے سے کام شروع کرتے کیونکہ اس کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہوتی. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے دن کے بعد وہ جب جوش جذبہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ کام بھی ختم ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھو کہ جس پودے کی جڑیں ہوتی ہیں، خزاں کے موسم میں اس کے پتے بھی جھڑ جاتے ہیں، وہ سوکھ کے کانٹا ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی بہار کا موسم آتا ہے وہ پھر ہرا بھرا ہو جاتا ہے. کیوں ہرا بھرا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جڑ اس کی باقی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے سے بڑا درخت اگر آپ اس کو اوپر سے کاٹ لیں اور اس کی جڑیں چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے بہت سی شاخیں نکالی ہوئی ہوتی ہیں. وہ پھر ہرا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی جڑ موجود ہے. وہ رہ سکتا ہی نہیں، ایک فطری عمل ہے، وہ رہ سکتا ہی نہیں بغیر اس کے کہ وہ ہرا بھرا ہو. لیکن اگر کسی پودے کی جڑ صرف کاٹ دی جائے اور باقی پودا کھڑا بھی رہے، اس کی ظاہری ڈھانچہ شکل نظر بھی آئے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نہیں چل سکتا، سوکھ جاتا ہے. بڑے سے بڑا درخت سوکھ جاتا ہے اگر اس کی جڑ کٹ جائے. تو ہر نیکی کی جڑ تقویٰ ہے، اللہ کانشیس ہونا ہے. پھر آپ انصاف بھی کر سکتے ہیں، پھر آپ دوسروں کے لیے وہی چاہتے ہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں، پھر آپ مشکل حالات میں بھی نیکی کرتے ہیں، پھر آپ آسانی میں بھی کرتے ہیں، آپ خوشی میں بھی کرتے ہیں، آپ غم میں بھی کرتے ہیں. یہی چیز دراصل اللہ تعالیٰ ہم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب ترین وہی لوگ ہوں گے جن کی نیکی ظاہری نہیں، سطحی نہیں، شیلو نہیں، بلکہ اس کی جڑیں نیچے تک اتری ہوئی. پھر یہ کہ تقوی اعمال کو خوبصورت بناتا ہے، زینت بخشتا ہے. ایک کام ہوتا ہے آپ ایسے تیسے جیسے ہو بس کر کے سر سے اتارتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ جس کو آپ بہت اچھے انداز میں خوبصورتی سے کرتے ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے کاموں میں خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے؟ یہ تقوی ہی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہی ہوتا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی تمہارے تمام امور اور اعمال کو بہت زیادہ زینت بخشنے والا ہے، خوبصورتی دینے والا ہے. پچھلے دنوں ہم نے احسان پہ بات کی اور اس کے وسیع مفہوم میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ اپنی ذات میں، اپنے کاموں میں خوبصورتی پیدا کرنا، پھر معاملے میں، باقی تمام چیزوں میں. تو اگر احسان ایک ظاہری رویے کا نام ہے تو اس کی بنیاد میں جب تک تقوی نہ ہو تو وہ ظاہری خوبصورتی بھی آتی نہیں. تقوی دل میں ہوتا ہے، ظاہر میں نہیں ہوتا. تقوی ایک چھپی ہوئی چیز ہے جس کے مظاہر مختلف طریقوں سے نظر آتے ہیں. تو جس کے اندر تقوی ہوگا اس کے کام خود بخود خوبصورت ہو جائیں گے. اگر آپ یہ چاہیں کہ اوپر اوپر سے بس چیزیں ٹھیک کرتے جائیں تو جب تک اندر ٹھیک نہیں، جب تک اندر ایمان نہیں، اخلاص نہیں، تو اوپر سے کاموں میں خوبصورتی آ ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتا. پھر آپ دیکھیے کہ عزت اس کی بنیاد صرف تقویٰ ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے زیادہ معزز کون ہے، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہو وہ سب سے زیادہ معزز ہے. بظاہر دنیا میں دیکھنے میں اس کے پاس کوئی مال و دولت نہ ہو، کوئی سٹیٹس نہ ہو، کوئی حیثیت نہ ہو،
لیکن اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے، اور اصل عزت بھی تو اللہ کے پاس ہے. فإن العزت للہ جميعا. ایک صحابی سے مروی ہے کہ انہوں نے ایام تشریق کے درمیانی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطبہ دیتے ہوئے سنا. ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ 11، 12، 13. کہ لوگوں تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے. یاد رکھو کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ اور کسی سیاہ کو سرخ پر سوائے تقوی کے کسی اور وجہ سے فضیلت حاصل نہیں. کوئی بڑا چھوٹا نہیں، کوئی سینئر جونیئر نہیں، کوئی کسی سٹیٹس کے اعتبار سے کوئی حیثیت حقیقت نہیں رکھتا جب تک اس کے اندر تقوی نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دنیاوی عہدے اور رتبے اور مرتبے اور نام اور خاندان اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب خاک میں مل جائیں گی اگر تقوی کے بغیر دنیا سے گئے. ان میں سے ایک بھی چیز اللہ کے ہاں فائدہ دینے والی نہیں. نہ کسی خاص قوم میں سے ہونا، نہ کسی خاص قوم کا پاسپورٹ ہولڈر ہونا، نہ کسی خاص ملک کا ریزیڈنٹ ہونا، کوئی چیز اللہ کے ہاں فائدہ نہیں دیتی، اور نہ ہی یہ کوئی عزت کی بنیاد ہے. چاہے آپ ساری دنیا کی زمین ہی کیوں نہ اون کرتے ہو، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر دیکھا جائے تو اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے پوری کائنات میں سے، اس میں سے صرف اگر ایک اس کی مخلوق کو دیکھیں، وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کے صرف کان سے گردن تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ یاد ہے آپ کو کتنا ہے؟ پورا تو ان کا سائز اللہ عالم کتنا ہے، صرف ہمیں تو ایک چھوٹے سے حصے کا سائز بتایا گیا. 700 میل یا 700 سال اگر کوئی چلتا رہے تو جہاں تک وہ پہنچے، صرف اتنے سے حصے. یہ کان کی لو ہے نا، یہ گری بھی ہوتی ہے نا، اس میں اور اس میں ایک فاصلہ ہے نا، یہ گردن ہے آپ کی اور یہ کان کی لو ہے. ان دو کے بیچ میں آپ کا کتنا فاصلہ ہے؟ 1 انچ، آدھا انچ. سوچئے پوری کائنات میں جتنے ستارے سیارے ہیں ان کی اصل تعداد تو اللہ ہی کو پتا ہے. اس میں سے زمین تو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. تو اگر آپ ساری زمین بھی اون کر لیتے ہیں تو آپ تو ذرے کے مالک بھی نہیں. کس چیز کے مالک ہے؟ کس بات پہ اکڑتے ہیں، کس بات پہ بگڑتے ہیں، کس بات کا غرور، کس دولت کا نشہ، ساتھ کیا جانے والا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. تو اس لیے وہ ساری چیزیں جن کے پیچھے انسان بھاگتا ہے اور جن کو عزت کا معیار سمجھتا ہے، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں. ایک تو کہ اللہ نے خود بنایا، دوسرا ایک اللہ نے اس سے بھی بہت بڑی بڑی چیزیں بنائی. اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ واقعی بازی لے جائے، واقعی آگے بڑھ جائے، تو اس کے لیے ایک ہی معیار دیا گیا کہ پھر اللہ سے ڈرو، ہر کام اللہ کے تقوی سے کرو، اللہ کانشیس ہو جاؤ، کیونکہ وہ اندر روشنی پیدا کرے گا. پھر آپ کو حقیقتیں نظر آنے لگیں گی، پھر آپ کو اچھے برے کا فرق پتہ چلنے لگے گا، پھر آپ کو جائز ناجائز سمجھ آنے لگے گا، کیونکہ اس کے بغیر بصیرت نہیں انسان کو نصیب ہوتی. کہتے نا کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی بنیاد، حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نہیں دیکھتا کہ کوئی اس آیت پر عمل کرتا ہے، میں نہیں دیکھتا کہ کوئی اس آیت پر عمل کرتا ہے. کون سی آیت؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کیونکہ اگر لوگ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے عزت کا یہی معیار رکھتے تو پھر واقعی اس آیت پہ عمل کرنے والے ہوتے. اس کے بعد ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے میں تجھ سے زیادہ معزز ہوں، یعنی پڑھتا بھی ہے اس آیت کو اور کہتا ہے میں زیادہ عزت والا ہوں، حالانکہ اللہ کے تقوی کے سوا کوئی کسی اور سبب کی بنا پر کسی سے بھی معزز اور مکرم نہیں ہو سکتا. یہی چیز عزت دینے والی.